دوستو پائرٹس آف دی کیریبین فلم سیریز میں جونی ڈیپ کے ذریعے دکھایا گیا کردار فلمی دنیا کے نامی گرامی کیریکٹرز میں سے ایک مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسا کردار ہے جو کہ اپنی بہترین ایکٹنگ اور ایکسپریشن سے نہ تو صرف دیکھنے والوں کے دلوں کو جیتتا ہے بلکہ ان کے دلوں میں اپنے لیے خاص جگہ بھی بناتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ دنیا میں اب تک کی سب سے مہنگی فلم کا ایوارڈ بھی اسی سیریز کی فلم پائرٹس آف دی کیریبین آن اسٹرینجر ٹائڈز کے پاس ہے، جس کا کل بجٹ 378.5 ملین ڈالرز ہے۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سیریز میں دکھایا جانے والا کیپٹن جیک اسپیرو کا کردار، جو کہ اس کا مرکزی کردار بھی ہے اور اس کی تمام سیریز کی کہانی اسی کیریکٹر کے گرد گھومتی ہے، پوری طرح سے فکشنل یعنی ایک خیالی تصویر ہے۔ لیکن دوستو، تاریخ میں ایک ایسا بھی سمندری لٹیرا گزر چکا ہے جس کی بہت سی باتیں کیپٹن جیک اسپیرو سے ملتی جلتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ اسے اصلی دنیا کا جیک اسپیرو کہہ کر بھی بلاتے ہیں۔ یہ لٹیرا آخر کون تھا اور اسے لوگ جیک اسپیرو کہہ کر کیوں بلاتے ہیں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ تو اگر آپ بھی میری طرح کیپٹن جیک اسپیرو کے فین ہیں اور چاہتے ہیں کہ پائرٹس آف دی کیریبین جیسی اور موویز بھی آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ زیب ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر دل کی اتہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ دوستو، 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران دنیا میں ایک ایسا خطرناک اور چالاک سمندری لٹیرا بھی ہوا کرتا تھا جس کا صرف نام سنتے ہی دنیا کانپ اٹھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر کے جس حصے میں اس لٹیرے کا بسیرا ہوا کرتا، کسی بھی شخص میں وہاں سے گزرنے کی ہمت نہ ہوتی، کیونکہ ایک بار جو جہاز اس کے علاقے میں داخل ہو جاتا تو وہ واپس نہ آ پاتا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اتنا خطرناک اور ظالم لٹیرا ہونے کے باوجود آخر یہ کیسے اچانک مسلمان ہو گیا اور کیسے اس کی زندگی پوری طرح سے بدل گئی۔ دوستو، ہم جس لٹیرے کی بات کر رہے ہیں اس کا نام تھا جیک وارڈ، جو سن 1553 میں انگلینڈ کے ایک ٹاؤن فیورشم میں پیدا ہوا۔ اس ٹاؤن کے سمندر کنارے واقع ہونے کی وجہ سے یہاں مچھوارے کثیر تعداد میں آباد تھے، اور اس علاقے کے باقی لوگوں کی طرح جیک نے بھی اپنا بچپن مچھلیاں پکڑتے ہوئے گزارا، اور یوں جیک نے کم عمری میں ہی مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر کے لمبے لمبے سفر پر جانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بہت کم عمر میں ہی جہازوں کو چلانے کا ہنر بھی سیکھ گیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس وقت انگلینڈ کے اس ٹاؤن میں بہت سے سمندری لٹیرے بھی رہا کرتے تھے، اور انہی کی سنگت اپناتے ہوئے جیک آہستہ آہستہ لٹیرا بن گیا۔ سال 1588 میں برٹین کی رانی ایلزابتھ I کے کہنے پر جیک انگلینڈ کے لیے ایک پرائیویٹئر کے طور پر کام کرنے لگا۔ دوستو، پرائیویٹئر اس شخص کو کہا جاتا تھا جو جنگ میں سرکار کے لیے دشمن کے جہازوں کو لوٹ کے اسے تباہ کرنے کا کام سر انجام دیتا تھا۔ اگر آسان الفاظوں میں کہا جائے تو جیک ایک ایسا سمندری لٹیرا بن چکا تھا جسے سرکار کی طرف سے لوٹ مار کی کھلی آزادی حاصل تھی۔ دراصل ان دنوں انگلینڈ اور اسپین کے سمندری جہازوں کے بیچ شدید جنگ کا سما تھا، اور اسی جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے جیک کو اسپین کے جہازوں کو لوٹ کے انہیں تباہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ یہ سب کرنے کے لیے جیک کو بڑے بڑے جہاز، کرو ممبرز اور اس وقت کا جدید اسلحہ حکومت خود پرووائڈ کر رہی تھی۔ دوستو، اس سب کے چلتے جیک نے اس قدر لوٹ پاٹ مچائی کہ اس کی آتنک اور ظلم کے چرچے پوری دنیا میں گردش کرنے لگے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی انگلینڈ اسپین سے جنگ نہ جیت پایا، اور چونکہ لمبے عرصے سے چل رہی اس جنگ میں برٹین کو شدید معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اسی لیے سن 1603 میں تخت سنبھالتے ہی کنگ جیمز I نے اس جنگ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ تمام پرائیویٹئرز کو ملک واپس آنے کا حکم جاری کیا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی بہت سے پرائیویٹئرز ملک واپس آ گئے، لیکن ان میں کچھ پرائیویٹئرز ایسے بھی تھے جنہیں اس لوٹ پاٹ کی عادت لگ چکی تھی، اسی لیے ان لوگوں نے انگلینڈ واپس آنے کے بجائے اپنی لوٹ پاٹ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے یہ حکومت کی نظر میں مجرم بن چکے تھے، اور ان میں کیپٹن جیک وارڈ اور ان کے بہت سے ساتھی بھی شامل تھے۔ دوستو، اب جیک کے اوپر کسی بھی قسم کی پابندی نہیں تھی، اور اب وہ جیسے چاہے لوٹ پاٹ کر سکتا تھا۔ سرکار کی پابندی ہٹتے ہی جیک نے خود کا ایک گروپ بنایا جس میں اس نے بہت سے لٹیروں اور جنگی جہازوں کو شامل کیا، اور یہ گروپ بنتے ہی جیک سمندر کے بہت بڑے حصے پر قابض ہو کر اس میں لوٹ پاٹ کرنے لگا، اور یہی وہ وقت تھا جب جیک ایک آزاد اور خطرناک سمندری لٹیرے کی شکل میں سامنے آیا۔ دراصل جیک مال لے جانے والے بڑے بڑے جہازوں کو لوٹا کرتا تھا،
جس کے باعث لوگ اس کے علاقے میں قدم رکھنے سے بھی گھبرانے لگے۔ سمندر میں قدم رکھنے والے لوگوں کے دل میں اس کے لیے ایک الگ ہی دہشت بیٹھ گئی اور ان دنوں اسے لوگ جیک بڈی کے نام سے بلانے لگے، اور سمندر میں اترنے سے پہلے ہر شخص دعا کرتا تھا کہ اس کا سامنا جیک بڈی سے نہ ہو۔ دوستو، جیک نے جب اٹلی کے سمندری علاقوں کو نشانہ بنانا شروع کیا تو وہاں اس کی ملاقات تیونس کے ایک مسلمان شخص عثمان ڈے سے ہوئی، اور اس ملاقات کے محض کچھ وقت بعد ہی ان دونوں کے بیچ کافی گہری دوستی ہو گئی، اور اسی دوستی کے چلتے عثمان نے جیک کو تیونس کے سمندری اڈوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی، اور یہ اڈے ملتے ہی جیک کا اٹلی کے جہازوں پر حملہ کرنا بے حد آسان ہو گیا۔ دوستو، کئی سال اسی طرح لوٹ پاٹ کرنے کے بعد ایک دن جیک کے دل میں انسانیت جاگی اور اسے گھر واپس لوٹنے کا خیال آیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ تب تک برٹین کی نظر میں جیک ایک موسٹ وانٹڈ کرمنل بن چکا تھا۔ جیک نے گھر جانے کے لیے کنگ جیمز کو ایک معافی نامہ بھی لکھا، لیکن کنگ جیمز نے اس کا یہ معافی نامہ رد کرتے ہوئے اسے انگلینڈ کی سرزمین سے دور رہنے کا حکم دیا۔ دوستو، جیک اب ایک ایسا لٹیرا بن چکا تھا جس کے پاس اپنا ایک گھر تک نہیں تھا۔ کافی کوششوں کے بعد جب جیک کو گھر جانے کا کوئی رستہ دکھائی نہ دیا تو اس نے اپنے دوست عثمان ڈے سے مدد مانگی، اور عثمان نے جیک کی مدد کرتے ہوئے اسے نہ صرف تیونس میں پناہ دی بلکہ اس کے تمام جرائم کو معاف کر کے اسے تیونس میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع بھی دیا۔ جیک اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ یہ بے درد سی زندگی انسان کو کبھی دوسرا موقع نہیں دیتی، اسی لیے جیک لوٹ پاٹ اور تمام جرائم چھوڑ کر تیونس میں ایک عام زندگی جینے لگا۔ دوستو، ترک حکومت اور تیونس کے لوگوں نے ایک خطرناک سمندری لٹیرے کو بنا کچھ سوچے پناہ دی، اس بات کا جیک پر گہرا اثر ہوا، اور اسی کے چلتے جیک نے تیونس میں اپنی اس نئی زندگی کے آغاز کے کچھ وقت بعد ہی اپنے پورے گروپ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد اس نے اپنا نام جیک وارڈ سے بدل کر یوسف رئیس رکھ دیا، اور ساتھ ہی اس نے اٹلی کی ایک عورت سے شادی بھی کر لی۔ دوستو، یہ شادی جیک کی دوسری شادی تھی، اس سے پہلے وہ ایک شادی انگلینڈ میں کر چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جیک اس شادی کے بعد بھی اپنی ساری زندگی اپنی پہلی بیوی کو پیسے بیچتا رہا۔ دوستو، اسلام قبول کرنے کے بعد جیک نے اپنی بقیہ زندگی ترک حکومت کی سمندری فوج میں کام کرتے ہوئے گزار دی۔ جیک کے اس طرح اسلام قبول کرنے اور ترک حکومت میں شامل ہونے کی خبر سن 1610 میں انگلینڈ پہنچی۔ انگلینڈ کے راجہ جیمز کو جب اس بات کی خبر ملی تو انہیں انتہائی حیرانگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جو لٹیرا کچھ سال پہلے اپنے دشمنوں کا صفایا کر رہا تھا وہ دشمنوں کی ہی فوج میں شامل ہو کر الٹا انہی کے لیے مشکلیں پیدا کرنے لگے گا۔ دوستو، سن 1612 میں مشہور انگریزی ناٹک باز رابرٹ ڈوربن نے جیک کے اسلام قبول کرنے اور ترک فوج میں شامل ہونے پر اے کرسچن ٹرنز ترک کے نام سے ایک ڈرامہ بھی لکھا، جس میں جیک کی زندگی سے جڑی ہر بات کو گہرائی سے بیان کیا گیا۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ جیک کو چھوٹی چڑیوں سے بہت دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے تیونس لوگ اسے اکثر جیک سپیرو کے نام سے بھی بلاتے تھے، اور یہی نام آج ہمیں مشہور زمانہ فلم سیریز پائرٹس آف دی کیریبین میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جیک وارڈ میں ایسی بہت سی باتیں اور خوبیاں پائی جاتی تھیں جو آج ہمیں جیک سپیرو کے کریکٹر میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ اس کریکٹر کو جیک وارڈ سے جوڑنے پر مجبور ہیں۔ دوستو، اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا واقعی یہ کریکٹر جیک وارڈ سے منسلک ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔